الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت مثال اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں ٹھنڈک ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، فأہلکتہ تو اسے بالکل ختم کر دیا، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کے، کفار کے اور ان لوگوں کے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال اس طرح دی گئی کہ جس طرح ٹھنڈی ہوا، برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح یہ جو ان کا کفر ہے یا یہ جو دکھاوا ہے یہ ان کے خرچ کرنے کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جو کفر کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے کفر نے اس جو خرچ کیا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، کافر ہونے کی حالت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کا۔ اور دوسرا، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ جو دکھاوا کرنا ہے وہ اس کے خرچ کرنے کو برباد کر دے گا، وہ جو ثواب ملنے والا تھا وہ اس کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے تو دنیا میں تو اس کی واہ واہی ہو جائے گی، اصل جو ثواب کا حق ملنا تھا وہ آخرت میں ملنا تھا۔ اور جب اس نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی، اس نے تو نیت کی کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، اس نے بڑا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو وہ دنیا میں لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن جب ثواب ملنے کا وقت آئے گا، آخرت کا ٹائم آئے گا، تو اس وقت اس کے منہ پر یہ اعمال مار دیے جائیں گے جو اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے خود دکھاوا کیا اور اپنے عمل کو باطل کر دیا، خود کفر میں پڑے، اپنے عمل کو خراب کر دیا۔ اللہ نے ان پر کوئی جو ہے وہ ناانصافی نہیں کی بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی آرزو ہے کہ جتنی ایذا تمہیں پہنچے اور بغض ان کی باتوں سے جھلک اٹھتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ جو ان کے سینے میں چھپا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں، کاش کہ تمہیں عقل ہو۔ یہاں کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند صحابہ جن کے رشتہ دار کچھ یہودی تھے اور کافر تھے، تو وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ اور محبت اور دوستی رکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے راز بھی بتایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہ منہ پر اگرچہ تمہارے جو ہے وہ بہت بنتے ہیں، تمہارا دوستی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اصلاً یہ دل میں بغض ہی رکھتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی مثال بالکل ٹھیک ہے، کافر ہمیشہ
چاہے وہ کتنا ہی آپ کا قریبی دوست ہے، وہ ہمیشہ آپ کے کسی نہ کسی نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، مسلمان کے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ آپ دیکھیں گے مرزائیوں کے ساتھ خاص طور پر رشتہ داری کی وجہ کہتے ہیں نہیں جی رشتہ داری ہے، کیا کریں، ملنا پڑتا ہے۔ بھائی کیسی رشتہ داری ہے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو، آپ میل ملاپ رکھیں اور معاذ اللہ کوئی ان کی بات آپ کے دل پر اثر کر جائے اور آپ اپنا ایمان چھوڑ کر مرزائیوں میں شامل ہو جائیں، تو ایمان کی دولت ہی جب چلی گئی، اس سے بڑی کیا دولت ہے؟ ایمان ختم ہو گیا بندے کا تو بندہ کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہ کرو۔ ایک تو وہ تمہارا نقصان ہی چاہتے ہیں، ہمیشہ اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تمہیں نقصان پہنچے، کسی نہ کسی طریقے سے تمہارا جو ہے وہ خرابی کریں کسی کام کے اندر، وہ بھی کریں گے، اور دوسرا میل جول رکھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور تم جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کو منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ایک تو ان کی باتوں سے بغض جھلکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو بات کرتے ہیں اس سے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، بغض نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو چھپا ہے وہ تم تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، دلوں میں تم سے اور زیادہ نفرت کرتے ہیں اور منہ سے جو ظاہر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر نفرت کرتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، سنتے ہو یہ جو تم ہو تم انہیں چاہتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہیں نہیں چاہتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حال یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوں تو تم پر غصے سے انگلیاں چبا جاتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی جلن میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں کی بات ہے۔ یہاں یہی فرمایا گیا، اسی بات کو پچھلی آیت کی بات کو آگے لے کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ تم لوگ تو ان سے محبت کرتے ہو، تم لوگ رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے یا تعلق ناطے کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہو، ان سے دوستی رکھتے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں معاملہ رکھتے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وہ تو تمہارے جو ہے وہ نقصان کی ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچے۔ اور ایک ان کی حالت یہ بیان کی گئی، یہ منافقوں کی بھی حالت ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تم سے جدا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں تم پر، اور تم پر غصہ اور جلن کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سرکار کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ مر جاؤ اسی جلن کے اندر، تم مر جاؤ گے اسی جلن کے اندر، لیکن جو پکے مسلمان ہیں ان کو ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکو گے، چاہے تم جو مرضی کرتے رہو، تمہارا یہ جو جلن ہے یہ تمہیں ختم کر دے گی، لیکن مسلمانوں کو ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور آگے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اگر تم چھپاؤ، یہ منافقوں سے ایک طرح سے خطاب ہے کہ تم باتیں چھپاتے ہو اپنے دل میں اور یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو، اور وہی اپنے محبوب کو آگے وحی کے ذریعے آگاہ کرتا ہے تمہارے سارے رازوں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں گناہ خطائیں لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔